بھارت ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر سائمہ سلیم کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہارا لیا۔ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور آزادانہ تحقیقات پر رضامند ہوتا۔ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہا رضوان شیخ نے کہا کہ بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ داخلی ضرورتوں کے لیے پاکستان کارڈ کھیلنا انتہائی خطرناک روش ہے۔ بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پاکستان اور IMF مذاکرات، وفد کا دورہ پاکستان مکمل، اعلامیہ جاری۔ بجٹ تجاویز پر مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی فنڈنگ کے لیے اگلا جائزہ اجلاس 2025 کی دوسری ششماہی میں متوقع۔ IMF اور پاکستانی حکام کا سال 2026 میں GDP 1.6 بنیادی سرپلس کے ہدف کا عزم۔ IMF وفد کا مالی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ اور وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ اقتصادی سروے 9 جون کو جاری ہوگا۔ عید تعطیلات کے 22 تاریخ میں توسیع کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فائنانس بل کی تیاری میں مزید وقت لگے گا۔ پہلے سے طے شدہ بجٹ اہداف میں رد و بدل کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط۔ دہشت گرد ہندوستان، بغل میں بارود، منہ میں رام رام۔ خزدار سکول بس حملے میں فتنہ ہندوستان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ DGISPR نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا کہ واقعہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی میں ہوا۔ بھارتی میڈیا نے خزدار میں دہشت گردی کے واقعے پر جشن منایا۔ احمد شریف چودھری نے شہید طلبہ کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں۔ ہندوستان کی 20 سالہ ریاستی دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کو پیش کی۔ کہا کہ 2009 اور 16 میں ثبوت اقوام متحدہ کو دیے۔ نیوز کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات پیش کیے۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو اور بھارتی میڈیا کے ویڈیو کلپس بھی چلا دیے۔ بھارتی آرمی آفیسر میجر سندیپ کی آڈیو ریکارڈنگ بھی پیش کی۔ آڈیو میں ایک شخص نے کہا کہ بلوچستان سے لاہور تک ہمارے بندے بیٹھے ہیں، ہم کم اماؤنٹ بھیجیں گے تو پاکستانی خفیہ ادارے ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ DGISPR نے مزید کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے، مزدوروں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی بھارتی پراکسیز کا ہاتھ ہے۔ بھارت انہیں پیسہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح فتنہ الخارج کے پاس افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ موجود ہے۔ بھارت میں میڈیا آزاد نہیں، ریاستی کنٹرول میں ہے۔ نام نہاد جمہوری ملک بھارت میں آزادی صحافت کا یہ حال ہے۔ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی، مارنگ بلوچ کی، انمسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں، یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی۔ تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ she and this BYC is a proxy of the terrorism۔ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، امن نہیں ہو سکتا۔ DGISPR نے مہرنگ بلوچ کو دہشت گردوں کی پراکسی قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں جن لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھائے پھرتے ہیں بیشتر دہشت گرد ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے سامنے کھل کر آ چکا کہ مہرنگ بلوچ اور ان کی بلوچستان یکجہتی کونسل دہشت گردی کی پراکسی ہیں۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی ریاست دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے۔ مزید کہا کہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو یہ سوچے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی بند کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی فریق ہے۔ بھارت نے کشمیر کے معاملے کو اندرونی بنایا ہوا ہے، بربریت اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ Terrorist attack on a school bus in Khuzdar. This cowardly attack resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. It was an attack on our values, on our education.
and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. खुजदार वाक़े में मुलविस नासिर को कटहरे में लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का अज़्म, कहा कि फितना अल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। दहशत गर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारे इक़दार पर था। फितना अल हिंदुस्तान ने अमन को सबुदास किया है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 फूल मुरझा गए। ज़ेर इलाज तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म ने जाम शहादत नोश किया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। भारत 10 मई की शिकस्त को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि पाक अफ़वाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गरूर खात्मे में ला दिया। भारत के खिलाफ पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ भी इन एक्शन 25 से 30 मई तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और ईरान के दौरे शेड्यूल। आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेंगे। दौरों में पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ़द के हमरा मुलाकात। भारतीय जारियत को दुनिया के सामने रखने से मुतालिक रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने वफ़द की क़यादत सौंपे जाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में इसाक डार, मुसद्दिक मलिक और राना सनाउल्लाह भी मौजूद। इसाक डार का सिफारती रिडार ऑन। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म। पाक भारत कशीदगी पर बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर का इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का भी इयादा। मूदे की भड़कें, पाकिस्तान का तसल्ली बख्श जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा भारत ने कोई भी जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिशें। भारत की जंगी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालम छुपाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। आर्मी बरादरी भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले। अमरीकी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बयान सख्ती से मुस्तरद। राहुल गांधी का पाकिस्तान के खिलाफ सफारती मुआज पर भारतीय शिकस्त का एतराफ़। कहा हालिया कशीदगी में भारतीय खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाह नजर आई। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार से सवालों के जवाब भी पूछ लिए। एक्स पर लिखा, एक भी मुल्क ने पहलगाम पर पाकिस्तान की मजम्मत क्यों नहीं की।
امریکی صدر ٹرمپ کو پاک بھارت کشیدگی میں کردار ادا کرنے کا کس نے کہا؟ پانی روکنے کی دھمکیاں دینے والے فضا میں خوار بھارتی طیاروں کے پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی میں توسیع 24 جون صبح 4:59 تک پابندی بڑھا دی گئی۔ بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے تمام طیارے شامل، بھارتی فوجی طیارے بھی پابندی کی زد میں رہیں گے۔ ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں، یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے، چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں۔ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کا ایوان بالا سے مودی سرکار کو کرارا جواب۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے 3 دریاؤں پر اپنے ڈیم ختم کرے۔ گھمبیر صورتحال پر سلامتی کونسل میں جائیں گے۔ پانی کے معاملے پر اگر حکومت کی جانب سے کوئی غلطی ہوئی تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ پانی کے مسئلے پر بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی سمیت ہر حربہ استعمال کرے گا۔ لاہور قلندرز کی جیت کی دھمال کے ساتھ فائنل میں انٹری۔ کوالیفائی 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رن سے شکست۔ لاہور قلندرز کا پہلے کھیلتے ہوئے 203 رنز کا ہدف، محمد نعیم کی ہاف سینچری، پریرا کی بھی دھواں دھار 50۔ ملز نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن ہدف کے تعاقب میں فلاپ، 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو پائے۔ سلمان آغا 33، شاداب 26 رنز بنا کر آؤٹ۔ شاہین آفریدی، سلمان مرزا اور راشد حسین نے 3 شکار کیے۔ پی ایس ایل ٹائٹل کی جنگ اتوار کو لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ہوگی۔ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ صدر مملکت سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال اور جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔